اچھا یہ وہ سارے کریکٹر خود ہی بنتے ہیں. ہاں جی، یہ اور مزے کی بات ہے وہ کانٹینٹ ہے جو ہماری معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جو ہمارے سوسائٹل ایشوز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اسپیشلی جو بھارت نے پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے نا، اس پہ جو انہوں نے بنایا ہے، کیا بات ہے. تو کیوں ہم ساری باتیں کریں. طلحہ احمد یوٹیوبر بڑے زبردست ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلحہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. یہ بتائیے کیا عمر ہوگی آپ کی، کیا ایج ہے؟ میری ایج 16 ایئرز ہے. ہاں. اور تقریباً میں نے 4 سے 5 مہینے پہلے یہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ کا آغاز کیا تھا. تو طلحہ اب تو ماشاءاللہ آپ ایک انسٹاگرام سٹار ہیں. جب آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تب یقین تھا کہ اس لیول تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نارمل سے سوشل میسج کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اوپر کچھ خاص ویوز بھی نہیں تھے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ویڈیوز اس طریقے سے. لیکن پھر میں نے مسلسل محنت کرتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا. طلحہ ہمیں ذرا بہت سارے بچے ایون کے بڑے یہ راز جاننا چاہتے ہیں بھائی کیسے ویوز آتے ہیں. تو ہمیں بتائیں وہ کون سی ویڈیو تھی جس پہ آپ کو سب سے پہلے زیادہ رسپانس ملا اور پھر آپ کو ہوا کہ میں مزید کام کروں اس پہ؟ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے پہلے، یعنی رمضانوں سے پہلے میں نے ایک ویڈیوز کچھ بنائی تھی. اس پہ زیادہ ویوز آئے تھے کیونکہ میں نے لگا کے سو گیا تھا. پھر جب صبح اٹھ کے دیکھا تو اس پہ 20,000 30,000 ویوز تھے. تو پھر اس کے بعد سے یہ کہ میں نے محنت مزید کرنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ترقی دینا شروع کر دی. اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے جس میں لوگ ریلیٹ کر پائیں، کیونکہ میری آبزرویشن اسکلز اچھی تھی. میں جب باہر جاتا تھا لوگوں کو دیکھتا تھا کہ ان کے کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں ان چیزوں کو لینا شروع کیا تو لوگوں نے کافی پسند کیا. زبردست. طلحہ آپ کے کانٹینٹ کے لیے اسکرپٹ کون لکھتا ہے؟ اسکرپٹ الحمدللہ میں مکمل خود لکھتا ہوں. پھر اپنے گھر والوں کے پاس لے جاتا ہوں کہ آپ اپنے تئیں کچھ اس میں نوک پلک سنوارنا چاہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے یا یہ بہتر مزید کیا جا سکتا. تو ہاؤ ڈو یو سلیکٹ دا ٹاپک؟ کہ آپ کو کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹاپک ہے نا یہ آج کل بڑا لوگ اس پہ فوکس کیے ہوئے اور یہ دیکھیں گے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بقرہ عید کا سلسلہ آنے والا ہے تو بقرہ عید سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں میں. اور رمضان تھا تو رمضان سے ریلیٹڈ. اور ابھی جیسے انڈیا کا پانی وغیرہ جنگ اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں تو اس کے اوپر ٹاپک وائز بھی بنا لیتا ہوں اور کبھی کبھی نارمل بھی بنا لیتا ہوں. اچھا آپ ابھی اتنے چھوٹے ہیں لیکن پتہ آپ کو سب ہے کہ رشتہ دار کیسے بہیو کرتے ہیں، شادیوں میں پھوپھیاں کیسے ناراض ہو جاتی ہیں، رمضانوں میں شاپنگ اور بجلی پانی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، سرکاری افسران، بالکل اتنا کچھ پتا کیسے ہے آپ کو؟ یہ پتا اتنا کچھ اس طریقے سے پتا ہے کیونکہ جو میرے سامنے سے ہوتی تھی چیزیں، میں نے آپ کو بتایا نا میری آبزرویشن اسکلز اچھی تھی. اور جب میں کبھی کہیں کام کے سلسلے میں جاتا تھا تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ بھئی ابھی ڈاکومنٹس یہ والا پورا نہیں ہے، پھر دن آنا اگلے دن آنا. تو پھر اس چیزوں کو میں اپنی ویڈیو میں اپلائی کرنا شروع کیا اور لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا. اور سرکاری افسران والی جو آپ کی ویڈیو تھی وہ تو کافی اچھی ریچ آئی اس پہ بہت اچھی ریچ آئی. تو طلحہ آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے، کیمرہ، فون، پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ خود ہی کرتے ہیں؟ میں ساری چیزیں خود ہی کرتا ہوں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا، میں اپنے بہن بھائیوں کا فون یوز کرتا تھا. پھر امی نے یہ دیکھا تو انہوں نے مجھے ایک فون دلا کے دیا اور پھر میں نے اسی فون سے ویڈیوز بنانا شروع کی. اور اس میں ایک یہ پیغام بھی ہے کہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ میرے پاس کیمرہ اکوپمنٹ نہیں ہے، میرے پاس مائک نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، گھر والوں کی سپورٹ ہو، تو پھر آپ ایک نارمل فون سے بھی ویڈیوز بنا کے اس طریقے سے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اچھا ظاہر ہے اس کے لیے ایڈیٹنگ میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، ساؤنڈ کوالٹی سے لے کے پھر اس پہ ٹیکسٹ کیا لگانا ہے، کس طریقے سے وہ ٹرانزیشن ہونی ہے، اور کس ٹائم اپلوڈ کرنی ہے، ہاں پوسٹ کس ٹائم کرنی ہے. ساؤنڈ کے لیے یہ ہے کہ مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ باقی شور وغیرہ نہ ہوں، کہ میں کمرے کے دروازے وغیرہ بند کر کے پوری کوشش ہوتی ہے کہ باہر کا شور نہ آئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپلوڈ کرنے کا ٹائم یہ ہے کہ تقریباً رات کے ٹائم ہی اس طریقے کی ویڈیوز وغیرہ تقریباً 8 بجے 7:30 بجے اس ٹائم میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز. زبردست. اور آپ بہت سارے کیریکٹر خود بن جاتے ہیں، خود ہی بنتے ہیں نا ہر کیریکٹر. تو یہ اس میں اٹس ٹائم ٹیکنگ. آپ کو ایک ریل میں اگر 3 کیریکٹر بننے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے؟ بالکل ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ ایک کیریکٹر کے سارے رول میں نبھا لیتا ہوں. اس کے بعد پھر دوسرا یعنی والدہ کا ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے الگ سے ہوتا ہے، تو اس میں بالکل ٹائم لگتا ہے. تو طلحہ چلیں آپ اکیڈمی کے لیے بات کرتے ہیں. کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا تھا کچھ ٹائم پہلے. اور ہمارے گھر کے قریب ہی تعلیمات دینیہ کی کلاسز ہوتی تھی. اس میں ہمیں قرآنک عربی پڑھائی جاتی تھی، حدیث کی کلاسز لی جاتی تھی اور تجوید پڑھائی جاتی تھی. فرسٹ سیمسٹر کے اس کے امتحان ہو گئے تھے. اب سیکنڈ سیمسٹر کا جب دوبارہ داخلہ شروع ہوگا تو وہاں بھی انشاءاللہ میں ایڈمیشن لوں گا. پڑھائی تو متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل بھی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ پڑھائی تو اپنا چلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرف آ گئے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دینا، تو دونوں کو کنٹینیو رکھنا. تو آپ کے جو دوست ہیں، فرینڈز ہیں یا جو آپ کے کزنز ہیں وہ بڑے پوچھتے ہوں گے آپ سے سوال؟ کس طرح کے سوال ویسے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی بننا ہے یوٹیوبر، ہمیں بھی کریٹر کنٹینٹ بننا ہے؟
कंटेंट क्रिएटर बनना। हाँ, इस तरीके से कहते हैं कि तुम तो बड़े मशहूर हो गए हो, लोग पहचानना शुरू हो गए हैं, और वैसे भी मुझे पहचानते हैं लोग जब बाहर जाता हूँ, तो एक अच्छा एहसास होता है जब इस तरीके से लोग कहते हैं। मैं यही पूछने लगा था, जब आप बाहर जाते हो मॉल्स वगैरह में या वैसे ही घूमने फिरने बाहर जाते हो, लोग जब आपको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, कैसा फील होता है? फील अच्छा होता है, क्योंकि पहले तो जब आप वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, एक नॉर्मल सा होता है, लोग तवज्जो नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन जब आप वीडियोस बनाते हैं और लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कहते हैं आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह लोगों को पसंद आ रही हैं, इसको छोड़ना नहीं है, तो ये एक अच्छा एहसास होता है। और तलहा, आपका ये जो हम देखते हैं, या शूट कोई और करता है या आप स्टैंड पे कैमरा रखते हैं, किस तरह करते हैं? शूट मैं इस तरीके से करता हूँ कि मेरे घर वालों को अपने कह देता हूँ, बहन भाइयों को, कि आप मोबाइल या इस तरीके से पकड़ लें, और मेरी तवज्जो सारी कैमरे की दूसरी तरफ होती है, एक्टिंग करने के ऊपर, तो कैमरे के पीछे जो होते हैं वो घर वाले ही कर रहे होते हैं। तो तलहा, क्या सोचते हो फिर आप अपने इंस्टाग्राम या अपने सोशल मीडिया करियर के हवाले से, क्या नेक्स्ट गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हो मजीद? अब कंटेंट क्रिएशन की बात करें। कंटेंट क्रिएशन में मजीद यही अचीव करना चाहता हूँ कि अभी तो जिस काम को लेके चल रहा हूँ, अल्लाह ताला इसी में मजीद तरक्की दे और मजीद भी इंशाल्लाह आगे ले जाए। मेरे जहन में तो फिलहाल यही बात है। अच्छा, और तलहा, हमें लास्ट में बता दें, आपको ज्यादातर क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? मैं पढ़ रही थी कि आपकी बड़ी क्लीन कॉमेडी है, तो उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, यानी लोगों को आप महसूस भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई फाउल लैंग्वेज नहीं होती, तो क्या वैसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है? बिल्कुल, मेरे जहन में यही होता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुस्बत चीज़ों की कमी है, पॉजिटिव कंटेंट की कमी है, तो मेरे जहन में यही है कि मुझे इस तरीके का कंटेंट लेके आना है जिससे लोग कोई मैसेज भी हासिल कर सकें और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है और वो महसूस भी हो सके, तो मेरे जहन में यही बात होती है। बिल्कुल, हम देखते हैं आपका कंटेंट और बहुत अच्छा साफ सुथरा माशरती मसाइल के ऊपर आप बात करते हैं सॉफ्ट तरीके से। सो कूडोज टू यू, वेरी वेल डन, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तलहा, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, अगर आप करना चाहें मेहनत और आपके इंटेंट अच्छे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तलहा इसकी मिसाल है, वो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ 4-5 महीने पहले शुरू किया था और आज देखें उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी फॉलोइंग भी है और लोग उनको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ही रिलेटेबल उनका कंटेंट होता है। बिल्कुल, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। तो इस हवाले से तलहा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कंटेंट भी इस हवाले से क्रिएट किया है। तलहा, आप कैसे देखते हो इस सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, भारतीय प्रोपेगेंडे को, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, अगर कहीं भी कुछ इस तरीके के मामलात होते हैं, कुछ इनोसेंट लोगों पे हमला किया जाता है, तो बिल्कुल उसका कंडेम किया जाता है, मजम्मत की जाती है, लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि इसमें सारा कसूर ही पाकिस्तान का है। आपने कंटेंट भी बनाया ना, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है आपने, तो वो जरा कुछ याद करा देंगे कंटेंट जो था आपका? वो मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई थी क्योंकि हर तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, सिंतास माहिदा कैंसिल कर दिया गया है, अब पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, और हर तरफ यही बातें थी कि भाई पानी नहीं, पाकिस्तान बूंद बूंद को पाकिस्तानी तरफ कुछ लाइनें अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए। तो उसमें मैंने यही किया था कि वालदा जो थी वो बर्तन धो रही हैं और कह रही हैं कि मेरा पानी बंद कर दिया इंडिया ने, इतने सारे बर्तन जमा हो गए। और दूसरा उसमें मैंने ये बनाया था कि एक पानी की बोतल के पीछे 2 बच्चे आपस में इतना लड़ाई कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस बनाई थी। जो कि पानी ज़ाहिर है, लेकिन ये हम अजरा मजाक बता रहे हैं कि जी आप तो हमें ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने